ابھی آپ نے انڈائریکٹ مولانا طارق جمیل صاحب کا ذکر کیا کہ ایک وزیر اعظم کے پاس رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے، دوسری وزیر اعظم کی آپ نے نام ضرور لینا تھا. جب میں نے اشارتاً بات کی ہے آپ بھی فلاں فلاں کر کے محدثین کی طرح بات کرتے تھے. اچھا، میں مجھے بھی وہ عالم بنانا چاہتے ہیں. نہیں اگر آپ بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو ضرور کریں. نہیں مجھے تو فرق نہیں پڑتا. کہہ رہے تھے سلیم صافی نہیں، احمد میر نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو بات کریں. پہلا میں نے کون سا اچھا ٹھیک ہے چلیں کریں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے باقی علماء کے پاس بھی پوڈ کاسٹ کر رہی ہے. نہیں، مجھے تو فرق نہیں پڑتا. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کو کیا میں اعتراض ہمدردی کر رہا ہوں. اگر وہ ایک وزیر اعظم کے پاس رو کے دعائیں مانگ رہے تھے، دوسرے کا جنازہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں ایسے نہیں کر سکتا. میں یہ بتا رہا تھا کیونکہ جب اس کی وجہ یہ کہ جب آپ اس طریقے سے جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو چند چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کیا؟ پھر میں اب پرسنل پھر پورا لیکچر شروع ہو جائے گا ان کے اوپر. نہیں مختصر کر کے بیان دیں. آپ کو لمبی گفتگو کرنے کا شوق کیوں؟ ہاں پھر میں بغیر نام لیے بات کرتا ہوں. دیکھیں نا وہ پھر بالکل آپ نے کس بندے کو نہیں پتا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان کے آگے وہ اس میراتھن میں دعا مانگی؟ ادھر کس بندے کو نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد فوج ہوتی ہے، لیکن فوج ناراض ہوتی ہے فوج بولنے پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں ہوتی. آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں. اچھا، اس دن سے ڈر جائے کہ میں پولیٹیکل شوز کرنا شروع کر دوں. میں بھی اس چیزوں میں انٹرسٹ رکھتا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فرق ہوتا ہے. یہ جب ہم اس طریقے سے بات کرتے ہیں نا. لیکن آپ اعتراض کیا ہے؟ صرف یہ بتا دیں، کوئی بری بات نہیں اگر کوئی رو کے دعا مانگے. مجھے تو ان کی گاڑیوں میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. جب آپ لیونگ سٹینڈرڈ کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں بات کر رہا تھا، فتوے کی بات نہیں ہو رہی. علماء کا یہ کام نہیں ہے کہ حکمرانوں کے پاس جائیں. یہ ہم نے محدثین سے سیکھا ہے کیونکہ وہ پھر بعض اوقات کمپرومائز ہو جاتے ہیں اور پھر بعض اوقات ان سے بینیفٹ بھی لیتے ہیں. کورونا کے دنوں میں جب ماسک کے اعتبار سے اتنی سختی تھی تو آپ نے دیکھا کہ ایک اتنے بڑے برانڈ کا افتتاح ہوا، وہاں کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا اور کسی کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی. پھر آپ یہ فائدے بھی لے رہے ہوتے ہیں نا. پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ دیندار طبقہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. ایک طرف آ کے وہ اس چیز کی ترغیب دلا رہا ہے، دوسری طرف وہ خود عامل نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور پاکستان میں تو اس قسم کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں. اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو. لیکن یہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حکمرانوں کو بھی دین کی تعلیم دینی چاہیے، امپورٹنٹ لوگوں کو؟ ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے حکمرانوں کا دین سے نہ تو شغف ہے، یہ دین کو صرف اپنے ووٹ بینک کے لیے استعمال کرتے ہیں. ابھی تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے، چاہے وہ ڈکٹیٹرز ہوں یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں. ان کے پاس دین کا بیسک نالج بھی نہیں ہے. لوگوں کو گھیرو ڈالنے کے لیے یہ دین کا استعمال کرتے ہیں، جس کو آپ مذہبی ٹچ کہہ لیں، جس کو آپ میرے عزیز ہم وطنوں کہہ لیں، جس کو آپ جو ہے وہ کہہ لیں کہ یہ مسلم لیگ کے بارے میں جو اس وقت جب ہم بچپن میں تھے تو ہم نعرے لگاتے تھے اور پیپلز پارٹی کو ہم سمجھتے تھے یہ کوئی کافروں کی جماعت ہے. اس وقت ہم اسکول لائف گزار رہے تھے. تو یہ اس طرح کے سارے معاملات ہیں.